کائنات میں صرف اور صرف تنے تنہا ایک اللہ کا قانون چل رہا ہے. اس کائنات میں صرف اور صرف تنے تنہا ایک اللہ کا قانون چل رہا ہے. الا لہ الخلق والامر. وہی پیدا کرنے والا ہے اور اسی کا امر، اسی کا حکم، اسی کا قانون اور اسی کا فیصلہ اس دنیا میں چلتا ہے. اگر کہیں اس کے علاوہ ہماری آنکھ کو دیکھ رہی یا ہمارے کان سن رہے ہیں یا ہمارے دل و دماغ پر اس کے علاوہ کوئی خیال آ رہا ہے تو خدائے پاک کی قسم یہ آنکھوں کا اندھا پن، کانوں کا بہرا ہو جانا اور دل اور دماغ کا عاجز، معوف اور بالکل بیکار اور غلط سمت اور غلط رخ پر چل پڑنا ہے. قرآن نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل ہم اضل. اس دنیا میں ایسے بھی انسان ہیں جنہیں ہم نے آنکھیں دی ہیں، اس کے باوجود وہ اندھے ہیں. ہم نے انہیں کان دیے ہیں، اس کے باوجود وہ بہرے ہیں. ہم نے انہیں دل دیا ہے، اس کے باوجود وہ ساری جاہل، غافل اور احمق اور بے وقوف ہے. یہ اندھا پن کیا ہے؟ یہ بہرا پن کیا ہے؟ اور یہ دلوں کی غفلت اور دلوں کی ظلمت اور دلوں کا مردہ ہو جانا اور دلوں کا بیکار ہو جانا، یہ کیا ہے؟ ہم نے عقد کیا ہے کہ اس کائنات میں تنے تنہا صرف اور صرف ایک اللہ کا قانون چل رہا ہے. اگر زندگی کے کسی بھی لمحے میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی موڑ پر اگر ہمیں اللہ کا فیصلہ، اللہ کا قانون، اللہ کا حکم نظر نہیں آتا ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس موقع پر ہم ایمان کو بھلا بیٹھے ہیں اور ہم ایمان سے خالی ہو کر رہ گئے ہیں.
میں مثال دیتا ہوں، انسان جب بھی کوئی ارادہ کرے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی بھی کام، اسے کوئی کام کرنا ہے، اس کا ارادہ بننا ہے، اسے سفر کرنا ہے، اسے اپنی ضرورت کا سامان خریدنا ہے، اسے شادی کرنی ہے، کوئی بھی چھوٹا بڑا کام کرنا ہے اس کو۔ تو اگر یہ مان کے چل رہا ہے کہ قانون اللہ کا ہے اور فیصلہ اللہ کا ہے اور حکم اللہ کا ہے، اور یہ مومن ہے، تو اس کا ایمانی فریضہ یہ ہے، ایمانی فریضہ یہ ہے کہ یہ اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر اور اللہ کی چاہت پر معلق کرے، موقوف کرے، اور یہ کہے اگر اللہ تعالی چاہے تو ایسا ہو، انشاءاللہ ہے۔ عبادت ہے، اس کا ارادہ ہے سامان رکھنے، اپنے ارادے کو جاری کر رہا ہے، انشاءاللہ لگائے۔ نماز کا ارادہ ہے، ارادہ جاری کر رہا ہے، یہ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کام کے وقت یہ اللہ کو یاد کرے، ہر چھوٹے بڑے کام کے وقت یہ اللہ کو یاد کرے، اس لیے کہ قانون اللہ کا ہے اور حکم اللہ کا ہے اور فیصلہ اللہ کا ہے، اور کرنے والا تنے تنہا وہ ایک اللہ ہے۔ زبان سے رہے، لیکن ہماری مشکل یہ ہے، ہماری مشکل یہ ہے کہ شریعت کا جب کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو وزن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، اور یہ مستحب اور نفل ہے۔ اگر فرض ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں، واجب ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں، اور فرض اور واجب کے لیے بھی طرح طرح کے اعذار، طرح طرح کے بہانے اور طرح طرح اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوششیں شروع کر دیتے ہیں، اور جب کسی حکم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے یا مستحب ادب اور نفل ہے،
جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو بڑی جرأت کے ساتھ، جی ہاں بڑی جرأت کے ساتھ سنتوں کا اور آداب کا اور نوافل کا اور مستحبات کا بڑی جرأت کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، بڑی جرأت کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ساتھی بھی کہیں کھڑا ہے وہ اپنی جگہ بیٹھے، جو ساتھی بھی کہیں کھڑا ہے وہ اپنی جگہ بیٹھ جائے، کوئی آدمی کھڑا رہے، آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر بات سنیں۔ تو ہم نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے کہ ایک بیماری ہے جو عام ہو گئی ہے، ایک بیماری ہے جو عام ہو گئی کہ فرائض اور واجبات میں اعذار اور بہانے تلاش کرتے ہیں اور سنن اور نوافل میں اور آداب اور مستحبات میں بڑے جری ہو جاتے ہیں اور بڑی جرأت کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کی بات سن کیا کریں، ان کی بات سن کیا کریں، مجھے سننا ان کی بات کیا کریں۔ حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ہمارے کہ ہمیں جو بیماری لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فرائض اور واجبات میں اعذار اور بہانے رکھتے ہیں، ایسے اعذار اور ایسے بہانے جن کا شریعت نے کوئی بھی اعتبار نہیں کیا ہے، کوئی بھی اعتبار نہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، دعوت اللہ، دعوت اللہ فرض، دعوت اللہ فرض ہے۔ دعوت اللہ کے دو حصے ہیں، ایک حصہ انفرادی دعوت کا اور ایک حصہ اجتماعی تقاضوں کے پورا کرنے کا۔ سنیے دھیان سے میری بات، ایک حصہ ہے انفرادی دعوت کا اور ایک حصہ ہے اجتماعی دعوت کا۔ انفرادی دعوت فرض عین ہے، انفرادی دعوت فرض عین ہے۔ صبح سے شام تک
بے شمار مواقع ایسے آتے ہیں جہاں اس کو دعوت دینا فرض عین ہو جاتا ہے. صبح سے شام تک بے شمار مواقع ایسا ہے. لیکن یہ اس فرض عین کو چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے. یہ کہہ کر کہ یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو بڑوں کا کام ہے، یہ تو بزرگوں کا کام ہے، یہ تو مشائخ کا کام ہے. کھلا ہوا اپنی آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی اس پورے زمین پر دیکھ رہا ہے اور کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے. حالانکہ حدیث میں کہا گیا تھا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. آپ کے سامنے منکر ہو رہا ہے، آپ کے سامنے منکر ہو رہا ہے، فليغيره بيده. آپ فوراً دعوت دیجیے اور فوراً اس کو بدلنے کے لیے حرکت میں آ جائیے. فوراً آپ حرکت میں آ جائیے، فوراً آپ حرکت میں آ جائیے. لیکن اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنے چھوٹوں کو، جس علاقے میں رہتا ہے وہاں، جہاں گیا ہوا ہے وہاں بے شمار مواقع آتے ہیں جہاں اس پر انفرادی دعوت فرض عین ہو جاتی ہے، لیکن اس موقع کو ضائع کر دیتا ہے یہ کہہ کر یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو بڑوں کا کام ہے، اور یہ تو مشائخ کا کام ہے، یہ تو بزرگوں کا کام ہے، یہ تو اولیاء اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں. حالانکہ قرآن نے دو مومن مردوں کے درمیان اور دو مومن عورتوں کے درمیان ایک ہی تعلق بتایا تھا، اور وہ تعلق دعوت اللہ کا. دو مومن مردوں کا آپس میں اور دو مومن عورتوں کا آپس میں ایک ہی تعلق ہے، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا. لیکن اس فرض عین کو امت مسلسل اور روزانہ چھوڑ رہی ہے. جی ہاں، یہ گناہ کبیرہ ہے جو روزانہ ہوتا ہے. حدیث میں صراحت کے ساتھ کہا گیا تھا الا 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 کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. آپ کان کھول کر سنیں. ترجمہ ہے، آپ کان کھولیے، ہوش کے ناخن لیجیے، دل و دماغ کو حاضر کیجیے، غفلت کی چادروں کو پھاڑ دیجیے. کلکم راع، تم میں کا ہر ایک، مرد ہو یا عورت، عالم ہو یا عامی، فقیر ہو یا غنی، عربی ہو یا عجمی، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. اللہ نے قانون بنایا ہے. جب امت میں فرد
হোয়াটসঅ্যাপে কল করছিলাম दावत इल्लाह के फरीज़े को अदा करने वाला होगा, फिर कहीं कोई आदमी को गुनाह कर दे तो हम इनको आज़ाब नहीं। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्म व अहलुहा मुस्लिहून। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्म व अहलुहा मुस्लिहून। उम्मत का फर्द फर्द दाई इल्लाह। মোবাইলে ডাটা অন করার সাহস হয় না, ডাটা অন করলে শ্বাস পাখির মতো খায়। খারাপ দিন ছিল 86% করে নিয়েছিল। কত আছে ये अगर তোমাদের শ্বাস কম হয় আমাদের। किसी दूसरे काम से जाना हो, পুরা मैं इंफरादी दावत को बयान करना जो फर्ज ऐन है, किसी दूसरे काम से जाना और रास्ते में दावत इल्लाह का एक मौका पैदा हो जाए तो इसे चाहिए था इंफरादी दावत के फर्ज ऐन होने की वजह से চার্জার আনা হয় নাই। इसे चाहिए था আমার লিগে ব্যাগের বুগলে থুইছি নে খালি তুল মুজে উঠে আবার দিয়ে আই করছে ব্যাগ নিয়ে अपना काम आगे पीछे करे, अपने जाती तकाज़ों को मुअख्खर करे और दावत इल्लाह के तकाज़े को पूरा करे। তুমি আনসাও सुलेमान अलैहिस्सलाम ব্যবসা করতে যাবো। उनका एक वजीर था हुदहुद। इसकी जिम्मेदारी আলমগঞ্জ বাজারে আমার বাইশের দোকান আছে पानी तलाश करना। 10 টাকা ইবান গাড়ি ভাড়া না কোনা वजीर आबियात, আইটাই জান যাব আমার मिनिस्टर ऑफ वाटर, মানে একবারে আপন খবর হয়ে মানে ये কত वजीर গুণ मिनिस्टर কে শ্বাস না हज़रत सुलेमान इस्लाम की ममलकत में আমার স্বাস্থ্য নিজামের দোকান আছে খুব আগ্রহ আছে যদি যাই আমি যাই ফোন আপনি করে पानी की तलाश में इसको एक मुल्क दिखा यमन, और वहां इसको एक कौम दिखी सबा, जो अल्लाह के गैर की परस्तिश कर रही थी। सुनिए तो जरा, ये मस्जिद से घर घर की मुलाकात के लिए एक आदमी को तलाश करो, मस्जिद लेकर आओ, इस काम के लिए नहीं निकला। हफ्तेवारी इज्तिमाई गश्ती के लिए नहीं निकला था। कोई जमात नहीं बनी थी कि उस जमात में तकाज़े पर यह गया हुआ हो, नहीं कोई काम, इनमें से कोई काम नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम की ममलकत का और सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुल्क का एक इंतजामी तकाज़ा था कि पानी तलाश करो और पता लगाओ चश्मे कहाँ हैं, पानी कहाँ है। लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम व तस्लीमात, अंबिया अलैहिमुस्सलाम व तस्लीमात जिस तरह तरबियत करते हैं उस तरबियत का एक কি হবে परिंदे पर বিভো কত নিছে হ্যাঁ जो मुकल्लफ नहीं है, ঠিক আছে 5G নে उस पर ईमान लाना नहीं है, পায় না 5G नमाज पढ़ना नहीं है, আহো গ্রামে दावत देना नहीं है, ফাইবার তাই না নিয়ে कोई परिंदा है। বিদ্যু লাগে না আঙুল ফির পুরা পায় इसके बावजूद রোডের হাতে নিয়ে एक मौका इंफरादी दावत का पैदा हो गया। একদিনে 192 জিবি उसने परिंदे परिंदे होने के बावजूद, আপডেট ছিল एक আপডেট ছিল जानवर होने के बावजूद जो इबादत का মুভি ডাউনলোড করছি এখানে और दावत का मुकल्लफ नहीं है, डाउनलोड করছি ডিলিট করছি इसके बावजूद उसने
انفرادی دعوت کی وہ ذمہ داری محسوس کی جو آج امت محمد کا فرد محسوس نہیں کر رہا ہے. اور وہ وہاں اچھی طرح حالات کو دیکھنے لگا کہ یہاں کے کیا حالات ہیں، ان کو دعوت کیسے دی جا سکتی ہے. اس انفرادی دعوت کی مشغولی میں اسے دیر ہو گئی 30 نومبر اور سلیمان علیہ السلام ناراض ہوئے. فرمایا کہ وہ کہاں چلا گیا. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. یہ وہ کہاں چلا گیا، میں اسے ذبح کر دوں گا. اتنے سخت ناراض ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ میں اسے ذبح کر دوں گا. ہاں اگر کوئی مانگی بات جائے گا تو قبول کروں گا. اللہ اکبر. ہدہد نے آ کر کہا احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. اے اللہ کے نبی، آپ اس روئے زمین پر اللہ کے نبی ہیں، اس روئے زمین پر آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، اس روئے زمین پر آپ ایسے بادشاہ ہیں کہ آپ کی حکومت انسانوں پر اور جنات پر اور حیوانات پر اور ہواؤں پر سب پر آپ کی حکومت ہے. حالانکہ اسی دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جس کا نام یمن ہے اور ایک ایسی قوم ہے جس کا نام سبا ہے، وہ اللہ کے غیر کی پرستش کر رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام کا سارا انتظامی مشورہ جو ان کے خدا کے ساتھ تھا وہ سب کا سب بدل کر اس تقاضے کو پورا کرنے کی طرف مڑ کر رہے ہیں. আমারটা তো সহজে ফাটে না. আপনার দামি মোবাইল ہم یاد کر رہے ہیں کہ انفرادی دعوت فرض عین ہے جس کے بے شمار مواقع صبح سے شام تک ہمارے سامنے آ رہے ہیں. صبح سے شام تک ایسا اہتمام ہے شریعت میں انفرادی دعوت کا. حکم یہ ہے ایک آدمی بھی اگر کہیں نماز پڑھ رہا ہو، ایک آدمی کہیں نماز پڑھ رہا ہو، صرف ایک آدمی، کوئی جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، دور سے دور تک اسے کوئی آدمی نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ تنہا ہے. اس لیے عبادت سے پہلے انفرادی دعوت دے اور وہ اذان کہے، اذان کرنے کے بعد نماز پڑھے. انفرادی دعوت کا موقع ہے، آپ انفرادی دعوت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ اپنے گھر پر ہیں، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ وہاں ایک مسئلے پر دعوت دیے بغیر اپنے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ لیکن یہ سمجھ کر کہ حق بات کہنا یہ تو علماء کا کام ہے، اور حق بات کہنا یہ تو متقی لوگوں کا کام ہے. یہ وہ عذر ہے اور یہ وہ بہانہ ہے جس کا شریعت میں کہیں سے کہیں تک کوئی اعتبار نہیں. یہ مثال ہے فرض کے چھوڑنے کی بہانے بنا بنانا. فرض کے چھوڑنے کی بہانے بنا. طبرانی کی روایت میں صراحت ہے، یہاں کا صراحت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا ہے اللہ کے رسول
ایک آدمی عمل نہیں کرتا کیا وہ دعوت نہ دے؟ ایک آدمی عمل نہیں کرتا کیا وہ دعوت نہ دے؟ ایک آدمی اپنے گھر پر ہے وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے کیا وہ اپنی بیوی کو دعوت نہ دے؟ کیا وہ اپنے بیٹے کو دعوت نہ دے؟ کیا وہ اپنی بیٹی کو تہجد کے لیے تیار نہ کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں۔ مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله۔ ایک آدمی ایک مکروہ میں ایک گناہ میں مبتلا ہے کیا وہ دوسروں کو گناہ سے روکنے کی کوشش نہ کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِن لَّمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ۔ لیکن ہم فرائض کو چھوڑ رہے ہیں ایسے اعذار سے اور ایسے بہانوں سے، ایسے اعذار سے اور ایسے بہانوں سے جن کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ بتاؤ بھائی کیا کرنا ہے؟ انفرادی دعوت میں کیا کرنا ہے؟ بتاؤ کیا کرنا، بتاؤ بھائی کیا کرنا ہے؟ کوئی موقع ضائع نہیں کریں گے؟ کوئی موقع ضائع نہیں کریں گے؟ فرمائیے، کوئی موقع ضائع نہیں کریں گے؟ فرمایا سے ہم جارے یہاں سے فرما دیتے ساری امت اگر کفر سے اور شرک سے بھر جائے اور ایک آدمی کلمہ پڑھنے والا ہو تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ساری امت کو اللہ کی طرف بلائے۔ اس طرح جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو ساری دنیا کو شرک سے بھری ہوئی تھی، لیکن تنہا آپ دعوت دے کر کھڑے ہو گئے اور آج کروڑ ہر کروڑ انسان ہے دنیا میں جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہیں۔ راستے میں کانٹا پڑا ہوا اس کا اٹھانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو اس کو صحیح کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک آدمی جا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پیر میں گاڑا چل گیا، ذرا بھی اگر اس میں انسانیت ہے تو رکے، اس دوسرے انسان بلکہ جانور کے کانٹے کے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ کانٹے کے چبھنے کو یہ نقصان مانتا ہے، یہ خون بہنے لگا، ہاتھ میں پیر میں درد ہونے لگا، جہاں کانٹے چبھا وہاں درد ہونے لگا۔ اب اس کو یہ گھر کیسے جائے گا؟ یہ اپنا اگلا کام کیسے کرے گا؟ لیکن ایک انسان اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، ہم اس حکم کے توڑ دینے کو کانٹے کی طرح نقصان دہ نہیں مانتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر کا بگاڑ ہے، ورنہ ایک آدمی تڑپ اٹھے گا۔ حضرت امام بن یاسر رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں، اور ایک میوادی نظام الدین بائیں ہاتھ سے پانی پینے جا رہا تھا، دوسرے میوادی نے دور سے دیکھا۔ انفرادی دعوت، انفرادی دعوت
دور سے دیکھا، چیخ پڑا وہ وہاں سے، زور سے اس نے کہا دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے۔ یہ چیخ، یہ پکار، یہی انفرادی دعوت ہے۔ دائیں ہاتھ سے پانی پینا مستحب، ایک عدد کے چھوڑ دینے پر مسلمانوں کے اجتماعی معاشرے میں اگر فرد فرد چیخ نہیں رہا ہے، فرد فرد چلا نہیں رہا ہے اور فرد فرد اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش میں نہیں ہے، تو اللہ کے قانون کے مطابق یہ سب کے سب عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ راستے میں گڑھا ہے، راستے میں گڑھا ہے، لوگ وہاں لال نشان لگا دیتے ہیں، بانس کاٹ کر باندھ دیتے ہیں، وہاں لال کپڑا ٹانگ دیا جاتا ہے، طرح طرح کے انتظام کر دیے جاتے ہیں، جو آدمی ادھر سے نکلے گا وہ انتظام کر کے آگے بڑھے گا۔ اس روئے زمین پر اللہ کے ایک حکم کا ٹوٹ جانا اللہ کے عذاب کو ہلاک کر دیتا ہے، لیکن جس طرح گڑھے سے بچانے کی کوشش ہے، اس طرح جہنم کے گڑھے سے اور اس دنیا کو جہنم بننے سے بچانے کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مثال بنایا، خود آپ کا حال یہ تھا، کان دائم الفکرہ متواصل الاحزان لیست لہ راحہ، آپ مسلسل غمگین رہتے تھے، یہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، یہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، یہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، آپ مسلسل اس کے بارے میں غور کرتے رہتے تھے، کان دائم الفکرہ۔ آپ قلبی اعتبار سے غمگین رہتے تھے، دماغی اعتبار سے آپ غور کرتے رہتے تھے، لیست لہ راحہ، اور جسمانی اعتبار سے آپ کوشش کرتے رہتے تھے۔ یہ 24 گھنٹے کا حال علماء نے بیان کیا ہے، صحابہ کرام نے، اور صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت بیان کی ہے، کان دائم الفکرہ متواصل الاحزان لیست لہ راحہ۔ ایک آدمی اللہ کے حکم کو توڑ کر اللہ کے عذاب کا مستحق بن رہا ہے، یہ بات آپ کو غمگین رکھتی تھی، یہ اللہ کے اس حکم کے توڑنے کے گناہ سے کس طرح نکل جائے، اس کے لیے آپ کا دماغ مسلسل سوچتا رہتا تھا، لیست لہ راحہ، اور اس کے لیے آپ کے قدم اور آپ کا جسم مسلسل حرکت میں رہتا تھا۔ جب قرآن کی آیت اتری ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو جائیے، علماء نے لکھا ہے کأنہ سمع فی النداء السماوی ما رکب العیش الہادی ما رکب الفراش الدافی قم یا محمد، فقام صلی اللہ علیہ وسلم فظل قائما اکثر من 20 سنہ فلم يعش لنفسه ولا لأهله حتى قبض صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کا اترنا کوئی معمولی بات تھی؟ علماء تفسیر نے لکھا ہے، آپ نے آسمان کی اس آواز میں جو کچھ سنا ہے اس سے آپ کا حال یہ ہوا ہے کہ پھر آپ نے پیٹ پر کھانا نہیں کھایا،
آپ رات پر نیند سوئے نہیں ہیں، 2 دن لگاتار آپ کے یہاں جو روٹی سے آپ کا پیٹ بھرنا ثابت نہیں ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا، آپ اور آپ کے گھر والے اور آپ کے صحابہ اللہ کے امر کو زندہ کرنے کے لیے مسلسل بے چین رہے۔ یہ انفرادی دعوت کا وہ فریضہ ہے جس کو امت نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے عرض کیا ہے کہ فرائض کی بات آتی ہے تو ہم طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں۔ انفرادی دعوت میں کسی کا کوئی عذر اللہ کے یہاں نہیں سنا جائے گا، کسی کا کوئی عذر اللہ نہیں سنا، فوراً کام کریے، فوراً کام کریے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فوراً کام کریے۔ دعوت کا دوسرا حصہ ہے اجتماعی تقاضے، جس کو علماء نے فرض کفایہ لکھا ہے۔ اب کفایہ کا مطلب ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کفایہ کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان یہ کہے کہ دعوت اللہ فرض کفایہ ہے، اور یہ کہہ کر دعوت کو چھوڑ دے۔ یہ کفایہ نہیں ہے، یہ کفایہ نہیں ہے، یہ کفر اور انکار ہے۔ ہر آدمی یہ کہہ کر کہ دعوت اللہ کی اجتماعی تقاضے، دعوت اللہ انفرادی طور پر فرض عین ہے، یہ تو سبق ہی بھول گئے، اور دعوت اللہ کی اجتماعی تقاضے فرض کفایہ ہیں۔ اس کا مطلب اب ہم نے وہ کر لیا ہے جس کا نتیجہ کفر اور انکار ہے، عمل اور اقرار نہیں ہے۔ کفایہ کے ادا کرنے کے لیے 2 باتیں شریعت میں ملتی ہیں۔ سنیے دھیان سے میری بات، کفایہ کو ادا کرنے کے لیے 2 باتیں شریعت میں ملتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس کفایہ کو ادا کرنے کے لیے آپ نے سال بھر میں کتنا وقت نکالا ہے؟ ہر ایک سے یہ سوال ہے، ہر ایک سے یہ سوال ہے۔ فقہاء نے، میں کوئی ترجیحی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے، میں شریعت کا حکم بیان کر رہا ہوں۔ فقہاء نے جہاں دعوت اللہ، جہاد فی سبیل اللہ اور سیر کے احکام بیان کیے ہیں، وہاں یہ بات لکھی ہے کل عام کہ دعوت اللہ کے لیے ہر سال آپ نے دعوت اللہ کے اجتماعی تقاضوں کے لیے کتنا وقت فائل کیا ہے؟ یہ ہر مسلمان سے سوال ہے۔ انفرادی دعوت میں کوئی موقع نہیں ہے، فوراً کام کرنا پڑے گا۔ اجتماعی تقاضوں کے لیے، اجتماعی تقاضوں کے لیے ہر ایک مسلمان سے یہ سوال ہے کہ آپ نے دعوت اللہ کے اجتماعی تقاضوں کے لیے سال کا کتنا وقت فارغ کیا ہے؟ صحابہ کی ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے، سال کے 4 ماہ یا سال کے 6 ماہ یا سال کے 8 ماہ یا سال 1.5 سال،
جی ہاں، بار بار صحابہ کی زندگی میں یہ بات ملتی بار. اور ہجرت کے بعد ہجرت، ہجرت کے بعد ہجرت، ہجرت کے بعد ہجرت، یہ صحابہ کی زندگی میں یہ باتیں ملتی. سال کے 4 ماہ یا سال کے 6 ماہ یا سال کے 8 ماہ یا پورا کا پورا سال یا ہجرت کے بعد ہجرت. ایسے بھی صحابہ ہیں جنہوں نے حجہ کی ہجرت، حجہ کی تو ہجرتیں کی، تیسری ہجرت مدینہ منورہ کی کی، اور چوتھی مرتبہ ان کو کسی ملک میں بھیج دیا گیا اور وہاں وہ مہاجر ہو گئے اور ان کی قبر وہیں بن گئی. بار بار ہجرتیں، بار بار ہجرتیں ہیں. یہ صحابہ کی ترتیب معلوم ہوتی ہے. دعوت اللہ کے فرض کفایہ کو پورا کرنے کے لیے کہ آپ نے کیا وقت نکالا ہے، سال کے 4 ماہ یا سال کے 6 ماہ یا سال کے 8 ماہ یا پورا کا پورا سال یا ہجرت کے بعد ہجرت، ہجرت کے بعد ہجرت، ہجرت کے بعد ہجرت. دوسری بات یہ ہے، فرض کفایہ کو پورا کرنے کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ روزانہ مشورہ کر کے دیکھیے کہ کوئی اجتماعی تقاضا تو آیا ہوا نہیں ہے. روزانہ مشورہ کریے. مسجد والے سے معلوم کریے، ساتھیوں سے معلوم کریے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے معلوم کرے. আমরা লেগে হ্যাঁ রিসার্চ না সেন্ট্রাল সার্চ করে مجھے اپنی حاجت کا یہ کام ہے، لیکن اگر دعوت اللہ کا، اللہ کے دین متین کا کوئی تقاضا آیا ہوا ہے تو میں اپنے کام کو پیچھے کروں گا، میرے دعوت اللہ کے تقاضے کو پورا کروں گا. نہ مشورہ ہے، نہ مشورہ ہے، এলাম টাইম হয়েছে অক্ত ঢুকলো نہ مشورہ ہے اور نہ سالانہ کوئی نظام ہے. مشورے کو چھوڑ دینا، پتہ نہ لگانا، دعوت اللہ کے تقاضے کیا ہیں پتہ نہ لگانا، جانے والے کو پیش نہ کرنا. مومن اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کے گشت کرتا رہتا ہے، مومن اپنا مال اپنے ساتھ رکھ کے گشت کرتا رہتا ہے. روزانہ مشورے میں کو کہنا پڑے گا جو سعد بن معاذ نے کہا تھا، سل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من اموالنا ما شئت واطلب من اموالنا ما شئت والله ما اخذت من اموالنا احب الينا مما تركت ولنسيرن معك الى بيت الغمام من اليمن ولخذنا البحر معك يا رسول الله وامرنا طبعا لامرك. ইংলিশ কান্ট্রি آپ ہمیں کس جماعت میں جوڑ رہے ہیں؟ آپ کہاں سے ہمیں اٹھا رہے ہیں؟ آپ ہماری جان و مال کا جتنا حصہ قبول کر رہے ہیں، خدائے پاک کی قسم آپ جان و مال کا جو حصہ قبول کریں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگا بمقابلے اس جان و مال کے جسے آپ چھوڑ دیں. آپ ہمیں حکم دیں گے عربستان کے بارڈر پر خدمات کرنے کو تیار ہیں، اس کے بعد آپ ہمیں حکم دیں گے سمندروں میں اترنے کو تیار ہیں، اس کے بعد بھی تا حیات ہمارا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم وہی کریں گے. 2 ঘন্টা কথা বলছি جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر کے میدان میں পড়াইছো তুমি کہا পড়াইছো নাকি না ہر مسلمان کو روزانہ مشورے میں وہی کرنا پڑے گا. কইছে মসজিদে আছে এরকম 2 লাখ 14 লাখ 14 লাখ یہ مثالیں ہیں.
তারপরে ভারতের মানুষ یہ فرائض کو کس طرح ہم সব چھوڑ دیں؟ স্টেটেরই মানুষ তো নেই فرائض کو کس طرح কয় লন্ডন যে আছে فرض عین ہے دعوت اللہ پر دعوت اللہ انفرادی دعوت فرض عین ہے اس کو ایک ایسا چھوڑ دیا کہ ہمارا کام ہی نہیں ہے دعوت اللہ کے اجتماعی مقاصد پر نبھانا ہے اس کے لیے دعوت کا نبھانا ہے اور نہ تقاضوں کو ڈھونڈنا ہے نہ تقاضوں کو پیدا کرنا ہے نہ مشوروں میں شرکت ہے اور ادھر ادھر بڑے رشتہ کر رہے ہیں 22 লাখ টাকা খরচ হয়েছে ও 14 লাখ টাকা দিয়েছে واجبات বিল্ডিং দিল না বসে مسجد کی جماعت واجب ہے مسجد کی جماعت واجب ہے علماء نے قریب 20 اعضاء بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے مسجد کی جماعت کو چھوڑا جا سکتا ہے ہمارے پاس ان 20 کے علاوہ بھی طرح طرح کے اعذار ہیں اور بلا کسی وجہ سے مسجد کی جماعت چھوڑ دیتے ہیں حضرت ریاض رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے ایسے بیمار تھے کہ چارپائی پر لیٹے رہتے تھے بس جب مسجد کی جماعت کا وقت ہوتا 4 آدمی چارپائی اٹھا کر جیسے کسی جنازے کو لایا جاتا ہے اس طرح مسجد کی پہلی صف میں لا کر حضرت کی چارپائی رکھ دی جاتی تھی ایسا اہتمام تھا حالانکہ جب آدمی اس طرح بیمار ہو تو وہ معذور ہے اور یہ واجب اس کے لیے واجب نہیں رہتا ہے لیکن ایسے حال میں بھی 4 آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں آتے تھے اور بعد جماعت نماز پڑھتے تھے اللہ اپنی شان ایک صاحب تشریف لے آئے جب انہوں نے حضرت کی یہ حالت حضرت کی یہ تکلیف اور حضرت کی یہ بیماریاں اور حضرت کی یہ کمزوریاں دیکھی تو رونے لگے اور انہیں بڑا رحم آیا নামাজে পড়াইল জোহরের اور کہنے لگے حضرت বয়ান করি میں آپ کو এটা মনে فتویٰ হয় دیتا সাচ্চা বেটা ہوں নাকি آپ پر جماعت واجب نہیں ہے آپ معذور ہیں حضرت کو غصہ آ گیا حضرت نے فرمایا مفتی صاحب آپ کیا چاہتے ہیں میں زندگی بھر مومن رہا اب موت کا وقت آ رہا ہے میں منافق بن کر مر جاؤں এই খলিল تو ہم نے عقد کیا ہے کہ فرائض اور واجبات میں তোমার বাড়ি কোথায় ہم بہانے بنا رہے ہیں এদিকে ایسے 4 মাস ধরে بہانے আছে 4 মাস ধরে আছে ایسے بہانے جو یا تو بنی ایک ماہ سے اسرائیل بنایا کرتے تھے ও جی ہاں یا تو بنی اسرائیل بنایا کرتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بنایا کرتے تھے ان بہانوں سے ہم فرائض اور واجبات کو چھوڑ رہے ہیں اور جب بات سنت اور نفل اور مستحب کی آتی ہے تب تو بڑی جرأت کے ساتھ ہم سنتوں کو اور نفلوں کو چھوڑ دیتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ سنتیں اور نفلیں چھوڑنے کے لیے ہی بنائی گئی امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں ان کی کتابیں مفتیوں کو پڑھائی جاتی ہیں تاکہ وہ مفتی بن جائے بہت بڑے عالم ہیں امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر ایک سنت چھوٹ جائے
کسی بھی عمل میں، وضو میں، نماز میں، এত বড় ইস্তেমা তাও রোজে। 7 প্রায় হলা حج میں، زکات میں، ওটাও 10 প্রায় ও নাইলে ওর বেটা ফাটাবো معاملات میں، معاشرت میں، হুগলি ডিস্ট্রিক্ট تعلیم میں، تبلیغ میں، কলকাতার হাতে دین کے کسی بھی حکم میں হ্যাঁ اگر ایک سنت چھوٹ جائے কলকাতার উমরান হিয়ে ম্যাপে দেখলাম تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ যাই ওটা আশেপাশে بھول کر چھوڑ دیا اسے. چار باتیں فرمائی. کتنی باتیں؟ چار باتیں فرمائی. إنه أخطأ وأساء وخالف السنة ولم يأت بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من شرع কলকাতার حديث. মুরা পাওয়ার আগে ও এই যে কলকাতা হ্যাঁ 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 ঠিক আছে اس نے غلطی کی ہے، غلطی کی ہے، اس نے برا کیا ہے، اس نے سنت کی مخالفت کی ہے، اور اس کا یہ عمل وہ نہیں ہے جس کو বেঙ্গল محمد পার্সেন্টেজ صلی হিসেবে اللہ আসামের সাথে علیہ মুসলমান وسلم কম نے কিন্তু کہا. এমনি যদি হিসাব করা যায় আসামের সাথে বহুত বেশি ওরা খুলমুল করে হিসাব করে کیا مطلب ہے؟ وہ পার্সেন্টেজ نہیں ہے হিসাবে جس کو ওরা محمد আমাদের সাথে কম صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. আসামের জনসংখ্যাই কম যায় ও আচ্ছা ওইটা বুঝতে হবে হ্যাঁ পার্সেন্টেজ ڈاکٹر کی আর یہاں এমনি پہ آتی ہے، ڈاکٹر اس کو دوا لکھتا ہے، وہ میڈیکل اسٹور پہ جاتا ہے دوا لینے کے لیے، 600-র ভিতরে যদি পরীক্ষা হয় میڈیکل 90% اسٹور والا পাবার کہتا হলে ہے বহুত মার্ক লাগে হ্যাঁ 300-র ভিতরে যদি পরীক্ষা হয় 90% পাবার হলে অল্প হইলেই হয় ওইটাই جس کمپنی کی دوا لکھی ہے کمپنی وہ نہیں ہے، لیکن فارمولا میرے پاس دوسری کمپنی کا ہے اور دوا میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف کمپنی بنتی ہے، بنانے والا بدلا ہوا. دوا کا جو فارمولا ہے، اس دوا میں جتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ساری چیزیں دوسری کمپنی والے نے ڈالی ہیں. کمپنی چینج ہے، فارمولا ہے، کمپنی چینج ہے، فارمولا سیم ہے. آپ دوا لیں گے نہیں لیں گے এমএলএ آپ খেলাবো کی না بات کر دیتا ہے کہ ہم کو মানে وہی আমার কইল کمپنی چاہیے. আসামের মানুষ তো বহুত মানে ডেভেলপ আছে বেঙ্গলের তুলনায় یہ বেঙ্গল مطلب ہے মানুষের امام সাথে ভাত খায় براہی না کی بات کا বুঝছা বহুত গরিব গরিব এলাকা کہ আছে وضو হ্যাঁ اس میں سنت چھوڑ دی ہے، نماز اس میں سنت چھوڑ دی ہے، ইন্ডিয়ার মধ্যে ইন্ডিয়া দেশটাই গরিব تعلیم কয়েকটা اس میں سنت چھوڑ دی ہے، বুঝছা تبلیغ اس میں سنت چھوڑ دی ہے. খালি আছে কয়েকটা ওই কয়েকটা প্লেয়ার আর আধা یہ وہ نہیں ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس میں کچھ بدل رہا ہے. কান্ট্রি ইন ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ ইন্ডিয়ার নাম আছে কিন্তু কোন হিসাবে জানো ওই অগরে দিয়ে ওই যে বড় বড় ধনী আছে অগরে দিয়ে কিন্তু আর তো দিন কা কামাল ये है, দিতে হয় ইন্ডিয়া বহুত গরিব دین کا کمال یہ ہے ওরা ই করে کہ ہر موقع پر তুলনা করে হ্যাঁ হ্যাঁ فرائض، তুলনা করে আর টপ টপ واجبات، ফালা যায় হ্যাঁ سنن اور آداب چاروں کو معمول بنا کر ادا کرنا ہے. সেরকম দুবাই আছে চারো রে। দুবাইয়ের নাম কিন্তু ওয়ার্ল্ডের বুঝু মধ্যে হোক, টপ কান্ট্রি ইয়া নামাজ রিচ হোক, কান্ট্রি হিসাবে حج ہو یا زکات ہو، চলে কিন্তু معاملات ہو یا معاشرت ہو، اخلاقیات کے احکام ہو یا تعلیم و تعلم کے ফকির নাই یا دعوت کی اللہ বন্ধ করে দিছে যদি ধরা পড়ে کے احکامات ہو. اللہ نے کامل دین میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے، اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ایک ایک فرض کو ادا کریں گے، মুসলমান টপ 10 দিচ্ছে পুরো জানি ایک ایک واجب کو ادا کریں گے، মুকেশ আম্বানি ایک ایک سنت کو ادا کریں گے، ایک ایک ادب کو ادا کریں گے. ইনশাআল্লাহ اس এক لیے এক সুন্নত কো আদায় করার গেল দাড়ি কাটতে না করে ادب کہتے ہیں، سنیے دھیان سے میری بات، ادب کہتے ہیں
আদৌ লাভ করবো না করলো جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہو. আল্লাহ کس نے کس نے আল্লাহ مستحبه اللہ تقدست اسماؤه لعباده, جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہو. اب استحبه رسول الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم বেঙ্গলের یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پسند کیا ہو. জামাতে আসামি গেছিলাম তো একবার মুড়ি রজিস্ট্রি اب استحبه العلماء الربانيون للمسلمين یا متقی متبع سنت علماء اولیاء اللہ نے مسلمانوں کے لیے پسند کیا ہو. یقیناً مستحب کو چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ کی پسند کو چھوڑنے والا ہے. নামাজ পড়ায় مستحب کو چھوڑنے والا আঙ্গনও তো محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو چھوڑنے والا ہے. গ্রামে তাও মানে 500 টাকা আলেম দিবেন আলেম মানুষ مستحب کو چھوڑنے والا علماء ربانیین کی پسند کو چھوڑنے والا ہے. এখনকার মানুষ আঙ্গু জামাতের সাথে যে নামাজ পড়ায় আমরা কোসা আমরা কোসা আমরা ভাই করব جب হ্যাঁ ایک آدمی আমরা সিঙ্গারি গেলাম না اللہ کی پسند کو چھوڑ আমরা নামাজ কসর না মানে محمد ওরা কি সব صلی সময় اللہ না علیہ وسلم کی ওরা پسند کو چھوڑ এক دے. নামাজে ইমাম সাহেব আহে নাই আর আঙ্গুল দিয়ে নামাজ পড়া ওরা তো বললাম যে আঙ্গুল কসর ঠিক আছে তোমরা علماء জিরা ক্লাস احیا করে নিন اور علماء ربانیین کی پسند کو چھوڑ دے تو وہ کس کی پسند پر چلنے والا ہے؟ তারাবির নামাজ یہ وہ نصارہ ہے. জামাতের সাথে পড়ায় کفار مشرکین کی منافقین اور اعداء دین کی پسند کو اختیار کرنے والا ہے. حالانکہ আছে একটা মসজিদে ইমাম রেখে দিচ্ছে ہر نماز کی ہر رکعت میں 1 ঘন্টা 2 মিনিট ধরে বয়ান করতেছে ہر نماز کی ہر رکعت میں 5-10 মিনিট ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کرائی گئی تھی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. سیدھا راستہ انبیاء کا راستہ ہے. سیدھا راستہ اللہ کے احکامات ہیں. سیدھا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں. اور سیدھا راستہ علماء ربانیین کے احکامات ہیں. یہ سیدھا راستہ ہے. جو اس کو چھوڑ رہا ہے وہ یا تو یہود کے راستے پر یا نصارہ کے راستے پر یا کفار کے راستے پر یا مشرکین کے راستے پر یا منافقین کے راستے پر یا کہیں نہ کہیں اعداء دین کے راستے پر چلنے والا ہے. اس لیے طے کریے کہ انشاءاللہ پورے دین میں داخل ہونا ہے. مذاکرہ کیا بیان کیا بیان کہتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کی تجدید. ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ کو ایک مانیں گے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کو تازہ کرنا, اس کو نیا کرنا, اس پر جو میل چڑھ رہا ہے اس کو صاف کرنا اور پھر نئے ارادے سے, نئی نیتوں سے, এনে তো ছিলেন نئے عزائم سے اور کھلے ہوئے دلوں کے ساتھ ہمیں دنیا میں دوبارہ اترنا. اجتماع اس لیے کہ دل کھل جائے, عزائم پختہ ہو جائے, اللہ کی یاد تازہ ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے جہاں کہیں بھی ہٹے ہیں پلٹ کر وہاں
اس لیے ہم نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ کوئی نہیں پڑا آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کائنات میں تنے تنہا ایک اللہ کا قانون چل رہا ہے. تنے تنہا کس کا؟ تنے تنہا کس کا؟ ایک اللہ کا قانون چل رہا ہے. یہی سچ ہے، یہی ایمان ہے. جو اس کے علاوہ ہے وہ کفر ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جھوٹ ہے. جب اللہ کا قانون ہم مان رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کو یاد کر کے چلیں. ایمان کتنے گھنٹے پر جائے گا؟ 26 گھنٹے. ایمان کتنے گھنٹے؟ کتنے گھنٹے؟ 26 گھنٹے. جی. تو اللہ کا قانون ہمارے سامنے ہو، اللہ کا قانون ہمارے سامنے ہو کہ کرنے والا اللہ. اس لیے حکم یہ ہے، حکم یہ ہے کہ جب کوئی ارادہ کرے، مومن جب کوئی ارادہ کرے تو وہ আপনি করে বাড়ি কোনে? হ্যাঁ বাবুরহাট আঙ্গুরি খোরাঘাট. ইনশাআল্লাহ 20 টাকা করে বেলা 20 টাকা. قانون کس کا ہے؟ اللہ کا. اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. ساری بات ہم نے اس پر آگے دی تھی. سسر بڑا انشاءاللہ رش کے ہم صاحب ہے سسر بڑا رش ভাই. আসে না, আমি একটা ভাবলাম 700 টাকা টাকা لیکن صاحب کے ساتھ ইউটিউবে দেখছি না, ওর মতোই জন্মের পরে যে পয়েন্ট করলো ওটা ওর মতোই দেখা যায় প্রায়. কিন্তু দেখছি یہ بات ہو رہا ہے কোনে দেখছেন? আমার কাছে আমার কাছে کہ فرائض اور واجبات اور سنن না না দিল্লি اور مستحبات গেছিলেন করছিবে ہر موقع پر ہر بات کو یاد رکھیں. 7 সাহেবের বয়ান. تو مومن کا ایمانی فریضہ یہ ہے، مومن کا ایمانی فریضہ یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرے تو বড় انشاءاللہ ছবি হিসেবে মনে আছে আরেকবার যে টঙ্গী বিশ্ব ইজতেমা হলো না হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাংলাদেশ হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাও জানে নাই کہ قانون اللہ کا ہے. 700 বেটা গেছিল নাকি? قانون کس کا ہے؟ বেটা গেছিল কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ আমি রিলস দেখছি. কলকাতা লাস্ট কথা কইছি কলকাতা কলকাতা আসার ওটা বিশ্ব ইজতেমা না ইয়ে কি করেন আসামের মধ্যে বাদ করা. آپ کے پاس کفار قریش آئے اور انہوں نے کہا آپ سے کچھ سوالات ہم کرتے ہیں، آپ اس کے جوابات دیجیے. آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالی ہم کو بتا دے گا اور ہم ان کے سوالوں کا جواب دے دیں گے. سنیے تو بات، آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ ہمیں اللہ تعالی بتا دے گا اور ہم ان کو بتا دیں گے. لیکن زبان سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے، زبان سے انشاءاللہ کہنا ভুল গए. اس پر ایک روایت کے مطابق 1 ہفتہ পুরো বিয়ে হবে اور ایک روایت کے مطابق 2 ہفتے اور ایک روایت کے مطابق 3 ہفتے تک وحی نہیں آئی. ایک مستحب آپ بھول کر آپ نے بھول کر چھوڑ دیا ہے. ایک مستحب آپ نے بھول کر چھوڑ دیا ہے. صرف اتنی بات پر 1 ہفتے یا 2 ہفتے یا 3 ہفتے وحی الہی گئی. سارے مکے میں آپ کے خلاف ماحول بتایا، کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا
محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا. آپ کو برداشت کرتے رہے. جبرائیل آئے اور یہ آیت لے کر آئے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بھی کوئی ارادہ کریں تو اللہ کی مشیت کو اور اللہ کے ارادے کو یاد کر لیا کریں اور اللہ کی مشیت پر اپنے کام کو معلق اور موقوف کر دیا کریں اور آپ انشاءاللہ کہہ دیا کریں. اس لیے کہ قانون کس کا ہے؟ قانون کس کا ہے؟ اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اس لیے ایمان کا ایک مسئلہ ہے. سنیے دھیان سے، ایمان کا ایک مسئلہ ہے کہ ہر خیر اور ہر شر، اچھی بات پیش آ رہی ہے، بری بات پیش آ رہی ہے، اچھی بات پیش آ رہی ہے یا بری بات پیش آ رہی ہے، جب بھی کوئی بات پیش آئے تو سب سے پہلے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اس کو یاد کرنا چاہیے. جی ہاں، سب سے پہلے کس کو یاد کرنا چاہیے؟ اللہ. اس لیے بڑی بات پر بڑی بات پیش آئے تو اللہ اکبر کہنا چاہیے. اس لیے کہ ایک بڑی بات پیش آئی ہے، آپ اس بات کے وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں یا نہیں یاد کر رہے ہیں؟ اگر اس وقت میں اللہ کو یاد نہ کیا گیا تو دل میں شرک کے اثرات پیدا ہو جائیں گے اور دل میں کفر کے اثرات پیدا ہو جائیں گے اگر اللہ اکبر نہ کہا گیا. زینے کی اور سیڑھی کی حیثیت کیا ہے؟ زینے کی اور سیڑھی کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن حکم یہ ہے کہ کہو اللہ اکبر. بیان کے دوران اگر کوئی بات بڑی اور اہم نظر آئے تو بھی مستحب یہی ہے اللہ اکبر کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ ہاں، اگر بیان کرنے والے سے غلطی ہو جائے تو سبحان اللہ کہنا. اگر غلطی ہو جائے تو کیا کہیں؟ جی ہاں، امام صاحب کو دوسری رکعت میں بیٹھنا چاہیے تھا، وہ کھڑے ہونے لگے تو کہا جائے گا سبحان اللہ امام صاحب آپ بھول گئے ہیں، اللہ بھولتا نہیں ہے. یہ اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے. بری بات پیش آ گئی ہے کہ امام صاحب بھول رہے ہیں، کہیے سبحان اللہ امام صاحب آپ بھول رہے ہیں، اللہ بھولنے والا نہیں ہے. بھولنا ایک عیب ہے، بھولنا ایک عیب ہے، غلطی کرنا ایک عیب ہے جو انسان کو پیش آتا ہے، اللہ کو پیش نہیں آتا. تو جب کسی کو دیکھو کہ وہ غلطی کر بیٹھا ہے تو سبحان اللہ کہہ کر اللہ کو یاد کرو کہ اللہ غلطی کرنے والا نہیں ہے، اے انسان وہ غلطی کر رہا ہے. اللہ غلطی کرنے والا نہیں ہے. اگر کوئی عام بات، کوئی بڑی بات بیان کے دوران کہی جائے تو مستحب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے اور کیا کہا جائے؟ کیا کہا جائے؟ کہو بھائی، اللہ غلطی کرنے والا کیا کہا جائے؟ اللہ اکبر. ہاں، اگر بیان کرنے والا یا نماز پڑھانے والا کوئی غلطی کرے تو کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت فرماتے تھے، حضرت محمد یوسف صلی اللہ علیہ کے بیانات میں حضرت فرماتے تھے
موقع کی جو دعا سکھائی گئی ہے، ہر موقع کی جو دعا سکھائی گئی ہے، یہ ایمان کو تازہ اور نیا کرنے کے لیے ہے۔ ہر موقع کی دعا ایمان کو تازہ اور نیا کرنے کے لیے ہے، اور یہ مومن کا ایمانی فریضہ ہے۔ صبح میں یہ کہے اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، ہم نے صبح کی ہے اور ساری کائنات نے صبح کی ہے۔ مالک اللہ ہی ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ مالک کون ہے؟ اللہ یہ سونے کی وجہ سے یہ بھول تو نہیں گئے؟ صبح سے شام تک طرح طرح کی باتیں پیش آتی ہیں، جب شام ہو جائے تو پھر کہے امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین، ہم نے شام کی ہے اور ساری دنیا جہاں نے شام کی ہے، اور مالک اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ جب قانون اللہ کا چل رہا ہے، جب قانون اللہ کا چل رہا ہے، تو ہر بھلائی پر اور ہر برائی پر اللہ کو یاد کیا جائے گا۔ ہر بھلائی پر، ہر بھلائی پر اگر اللہ کو یاد نہ کیا گیا تو شرک کا اندیشہ ہے۔ ہر برائی پر اگر اللہ کو یاد نہ کیا گیا تو کفر کا اندیشہ ہے۔ ایمان کا مسئلہ ہے کہ بھلائی کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف منسوب کرے۔ بھلائی کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور برائی کو اپنے گناہوں کی طرف منسوب کرے۔ کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ اب ہمارا حال یہ ہے، بھلائی کو منسوب کرتے ہیں دوستوں کی طرف، ماں کی طرف، باپ کی طرف، امیر صاحب کی طرف، مولانا صاحب کی طرف، جی ہاں، اور اپنے دل میں شرک کے اثرات پال لیتے ہیں، اور برائی کو منسوب کرتے ہیں دشمنوں کی طرف، اور اپنے دل میں کفر کے اثرات پیدا کر دیتے ہیں۔ بھلائی کو منسوب کیا جائے گا کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ حضرت سلیمان علیہ السلام مشورہ ہو رہا، دعوت اللہ کی حکمت ڈھونڈی جا رہی تھی، حکمت سامنے یہ آئی کہ فلک ہے اس کا کام تو آ جانا چاہیے۔ فرمایا کون لائے گا؟ ایک عالم کھڑے ہوئے کہنے لگے میں لے آؤں گا پلک جھپکنے کی مقدار میں۔ لے آئے، پیش کر دیا ہونا؟ جی ہاں۔ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ کس کا فضل ہے؟ کس کا فضل ہے؟ جی ہاں، ہماری جماعت کارگزاری سنائے گی، وہ کہے گی جماعت نے بہت محنت کی اور اللہ نے بہت فضل فرمایا۔ جب جماعت کی محنت اور اللہ کا فضل نعوذ باللہ دونوں مل گئے تو کام ہو گیا۔ دونوں سے کام ہوا یا ایک سے ہوا؟ دونوں سے ہوا یا ایک سے ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سالہ تھکا دینے والی محنت ہے۔ پھر فتح مکہ میں آپ نے کہا الحمدللہ وحدہ حزم الاحزاب وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ۔ تعریف صرف ایک اللہ کی ہے،
تنے تنہا ہر لشکر کو صرف اور صرف ایک اللہ نے شکست دی ہے. جب اللہ کا ذکر کرے نا، جب اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کے غیر کا انکار لازم ہے. اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو کسی بھی طرح شریک نہ کرے. اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو کوئی بھی ہو کسی بھی طرح شریک نہ. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. قرآن نے کفار کا حال بیان کیا ہے، مشرکین کا حال بیان کیا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی توحید کو ان کے سامنے رکھو گے تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. اللہ کی توحید یہ ہے، اللہ کی توحید یہ ہے کہ خیر کو صرف اور صرف اللہ کا فضل سمجھا جائے، صرف اور صرف اللہ کا فضل سمجھا جائے. ہمارے یہاں ایک بات تو میں عرض کر چکا کہ ہماری والدین سنتی ہیں کہ ساتھیوں نے بڑی محنت کی اور اللہ نے بڑا فضل فرمایا. صرف اللہ کا نام لو، صرف اللہ کا نام لو. جس طرح حضور نے کہا ہے اسی طرح کہو. الحمدللہ وحدہ حسب اللہ حساب وحدہ. تعریف تنے تنہا ایک اللہ کی ہے. سارے لشکروں کو بدر میں ہو یا احد میں، خندق میں ہو یا فتح مکہ میں، جس موقع پر انسانوں کا یا جنات کا، پچھلے والے دشمنوں کا یا چھوٹے دشمنوں کا، آگے سے حملہ کرنے والوں کا یا پیچھے سے حملہ کرنے والوں کا، جس دشمن کو بھی شکست ہوئی ہے، تنے تنہا تنے تنہا تنے تنہا ایک اللہ نے اپنی قدرت سے شکست دی ہے. بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ساتھی کے پاس آتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، یہ دعا کر دی. بالکل جانا چاہیے، سنت ہے، بالکل جانا چاہیے سنت. جب کام بن جائے گا تو یہ کہیں گے کوکراجھار بورپیٹا گوالپارا اور کون کون ڈسٹرکٹ آپ کی دعا سے کام بن گیا. آپ کا نام تو موجود ہے، آپ کی دعا سے بن گیا. اللہ کہاں گیا؟ اللہ کہاں گیا؟ اللہ کہاں گیا؟ اس نام کو چھپا لیا، اس نام کو چھپا لیا جس کو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سلیمان علیہ السلام اگر انبیاء بھی بھولے سے انشاءاللہ کہنا، بھولے سے انشاءاللہ کہنا چھوڑ دیں، بھولے سے، تو پورے کے پورے نظام کو الٹ دیا جائے، اس اللہ کے نام کو، اس اللہ کے نام کو چھپا دے. دیکھیے سنت کیا ہے اور سیرت کیا ہے اور شریعت کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ انی اسمع من امی ما اکرہہ، میری ماں ایمان بھی نہیں لاتی اور آپ کو برا بھلا بھی کہتی ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے. آپ نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. ابو ہریرہ خوش ہو گئے، گھر چلے، گھر پہنچے، کسی کے نہانے کی آواز آ رہی تھی، ہنس ہنس کر ماں، پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی نہا رہا ہو. سمجھ گئے میری ماں نہا رہی. ماں نے بھی اندر سے ابو ہریرہ کے قدموں کی آہٹ محسوس کی. فرمایا مکان ابا ہریرہ، ابو ہریرہ باہر رہو، یعنی میں غسل کر رہا. ابو ہریرہ
نوجوان کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ماں باہر نکلی. غسل کر چکی تھی, کپڑے بدل چکی تھی, چہرہ ایمان کے نور سے لہرا رہا تھا. فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ابو ذر خوش, مسجد نبی آئے, دیکھیے مسجد نبی آئے, ভালো ঠান্ডা পড়তেছে না. فرمانے لگے ابشری یا رسول اللہ, اے اللہ رسول آپ کو مبارک ہو, آپ خوشخبری لیجیے. ان اللہ ہدی امي, اللہ نے میری ماں کو ہدایت دے دی. کس نے؟ اللہ کس نے؟ وَإِنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ دُعَاءَكَ يَا رسول اللہ, اور اللہ نے آپ کی دعا سن لی. کس نے؟ اللہ نے. ہم اس اللہ کا نام بھول گئے. یہ شریعت ہے, یہ طریقہ ہے, یہ سنت ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اگر خیر کے موقع پر, اگر خیر کے موقع پر خیر کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا گیا تو دل میں شرک کا ایک ذرہ پیدا ہو جائے گا, دل میں شرک کا ایک داغ پڑ جائے گا. اگر برائی کو اپنے گناہوں کی طرف منسوب نہ کیا گیا تو دل میں کفر کا ایک داغ پڑ جائے گا. ہر موقع کی جو دعا ہے, ہر موقع کی جو دعا ہے وہ اللہ تعالی کو یاد کرنے کا مسنون طریقہ. ہر موقع کی دعا اللہ تعالی کو یاد کرنے کا مسنون طریقہ. ہر دعا میں ایک ہی بات ہے, ہر دعا میں ایک ہی بات ہے, ہر دعا میں ایک ہی بات ہے. خیر کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور برائی کو اپنی طرف منسوب کیا گیا ہے. ہر دعا میں ایک ہی بات ہے, کرنے والا تنے تنہا ایک اللہ ہے. یہ اللہ کو یاد کرنا ہے اور اس بات کا یقین کرنا ہے کہ قانون اللہ کا چلتا ہے, ہر وقت اللہ کو یاد. اس لیے ہمارے یہاں تبلیغ میں فضائل اور وعیدوں کی تعلیم ہے, فضائل اور وعیدوں کی تعلیم ہے. یہ حلقہ فضائل اور وعیدوں کا جو حلقہ ہے یہ نظام الدین کا طریقہ نہیں ہے, یہ مسجد نبوی کا معمول ہے. فضائل اور وعیدوں کی جو تعلیم ہے یہ نظام الدین کا طریقہ نہیں ہے, یہ مسجد نبوی کا معمول ہے. یہ فضائل میں کیا بتایا گیا؟ فضائل میں اللہ تعالی کا قانون فضل بیان کیا گیا ہے. ہم نے عمل کیا, یہ ایمان یہ ہے, ایمان کا تقاضا یہ ہے, ایمان کا فریضہ یہ ہے, ایمان کا مسئلہ اور ایمان کا حکم یہ ہے کہ ہر خیر کو اللہ کا فضل سمجھیں, ہر خیر کو اللہ کا فضل سمجھیں. اللہ کے فضل سے ہوا ہے, اللہ کے فضل سے ہوا ہے, اللہ کے فضل سے ہوا ہے, اللہ کے فضل سے ہوا ہے. یہ بات صبح سے شام تک 100
مرتبے مومن کو کہنا چاہیے. جو نقصان، جو مصیبت، جو شر سامنے آ رہا ہے، 100 مرتبے مومن کو چاہیے تھا وہ یہ کہے یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے. یہ فضائل کیا ہے؟ فضائل اللہ تعالی کا قانون فضل ہے. فضائل کیا ہے؟ فضائل کیا ہے؟ آپ یاد کریے اسی طرح. جی ہاں، یہ نہیں ہے کہ بیان ہو گیا ہاں بھائی چلو ہو گیا. کوئی ماشاءاللہ کہتے کوئی ناللہ کہتے، نہیں، یہ بات نہیں. سبق ہے جس کو دہرایا جا رہا ہے، سبق ہے جس کو دہرایا جا رہا ہے. تو فضائل اللہ تعالی کا قانون فضل ہے. فضائل اللہ تعالی کا قانون فضل ہے کہ اللہ تعالی کب کیا فضل فرماتے ہیں، کب کون سا انعام دیتے ہیں، کب دلوں میں جوڑ پیدا ہو جاتا ہے، کب اللہ تعالی آگے کرتے ہیں، کب اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے، کب اللہ تعالی عادی بادشاہ کو لاتے ہیں، کب اللہ تعالی راضی ہو جاتے ہیں. یہ فضائل اللہ تعالی کا قانون فضل ہے. حدیث میں ہے صفوں میں ٹخنے سے ٹخنا، کندھے سے کندھا، گردن سے گردن، جی ہاں، ملا کر کھڑا ہونا چاہیے. یعنی بہت زیادہ مل کر کھڑا ہونا چاہیے. ذرا بھی دوری دو مسلمانوں کے درمیان نہیں ہونی چاہیے. اتنا مل کر کھڑا ہو کہ قیام سکون سے ہو جائے، رکوع سکون سے ہو جائے اور سجدہ سکون سے ہو جائے. حدیث میں بڑی شدت کے ساتھ کہا گیا ہے ٹخنے سے ٹخنا ملا لو، کندھے سے کندھا ملا لو، اور بعض روایات میں ہے گردن سے گردن ملا لو، یعنی اچھی طرح مل کر کھڑے ہو. اس سے کیا ہوگا؟ یہ قانون تو اللہ کا ہے. قانون اللہ کا ہے کہ کیا قانون ہے اللہ کا؟ اگر تم مل کر کھڑے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ملا دے گا. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے دلوں کو ملا دے گا. فضائل سے معلوم ہوگا، فضائل سے معلوم ہوگا کہ دل کب ملتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، بھائی بھائی کے درمیان جھگڑا ہے، استاد شاگرد کے درمیان جھگڑا ہے، پڑوسی پڑوسی کے درمیان جھگڑا ہے، بڑے چھوٹوں کے درمیان جھگڑا ہے، اور ان کا جھگڑا ختم نہیں ہو رہا ہے، اور ان کے دلوں کی دوریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. فضائل سے معلوم ہوگا اللہ کا قانون کیا ہے جس سے دو دل جڑا کرتے ہیں. حدیث میں ہے سلام کثرت سے کیا کرو، اس سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. اس سے دل جڑے، اس سے دل جڑے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے دنیا بھر کے جھوٹے وعدے اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں. جو لوگ بیچارے خود عاجز ہیں، جو خود مخلوق ہیں،
جو دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، جو دوسروں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، ان کے وعدے اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ گھنٹوں فضائل پر غور کرنا چاہیے تھا، اللہ کا کون سا فضل کس عمل پر ہونے والا ہے، اللہ کا قانون فضل کب حرکت میں آئے گا، گھنٹوں غور کرنا چاہیے، تب اسے معلوم ہوتا کہ اللہ کا قانون اس دنیا میں چل رہا ہے، اسے خبر ہی نہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان دنیا اور آخرت میں کب کب پیچھے کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں ہماری ترقی نہیں ہو رہی، جی کاروبار میں شکایت ہے کہ ترقی نہیں ہو رہی، دنیا داری میں شکایت ہے کہ ہم ترقی نہیں کر رہے، دینداری میں شکایت ہے کہ ہم ترقی نہیں کر رہے، ہر چھوٹے کو بڑے سے شکایت ہے کہ یہ ہماری ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے، ہر برابر والے کو برابر والے سے شکایت ہے، ہر معاشی کو معاشی سے شکایت ہے، ہر برابر والے کو برابر والے سے شکایت ہے کہ یہ ہمارے راستے کا روڑا بنا ہوا، جھگڑے ہیں، قتل ہے، حسد ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، حالانکہ قانون اللہ کا ہے، نظام اللہ کا ہے۔ حدیث میں ہے لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم اللہ، جو لوگ دین کے کاموں میں پیچھے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دیتا ہے، دین کے کاموں میں پیچھے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہاں رکھے گا، پیچھے کر دے گا۔ نماز میں آتے ہیں پہلی سب تلاش نہیں کرتے، خیر کا کام اس میں آگے نہیں بڑھتے، اللہ کا قانون غضب حرکت میں آ جائے گا، اللہ کا قانون غضب حرکت میں آ جائے گا۔ تہجد کے بارے میں حدیث میں اللہ کی طرف سے صبح 3 اعلان ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے صبح 3 اعلان ہوتے ہیں، حل من طالب، آپ بتائیے آپ کی کوئی پسند ہے، آپ کو چاہتے ہیں، آپ کی کوئی چاہت ہے، آپ کی کوئی چوائس ہے، آپ کو چاہتے ہیں، لیکن دن میں کھیتوں میں، دکانوں میں، دفتروں میں، مخلوقات پر اور مخلوقات کے سامنے گھنٹوں یہ ذلیل ہوتے رہیں گے، لیکن اللہ کا قانون یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے، اور صبح سوتے نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ کو پوچھتا ہے حل من طالب، آپ کی کوئی چوائس ہے، آپ کی کوئی پسند ہے، آپ کی کوئی رغبت ہے، آپ کو چاہتے ہیں، آپ کو کچھ چاہیے، حاجت کی بات نہیں ہے، حاجت سے اوپر کی بات ہے۔ جیسے میزبان اپنے مہمان سے رہتا ہے، وہ روٹی کھا چکا، چاول کھا چکا، سالن کھا چکا، سبزی کھا چکا، دال کھا چکا، پیٹ بھر گیا اس کا، پھر میزبان کہتا ہے آپ کو کچھ اور چاہیے، مطلب یہ ہے آپ ڈرائی فروٹس کھائیں گے، آپ فروٹس کھائیں گے، آپ کوئی مٹھائی لیں گے، آپ آئس کریم کھائیں گے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، میں سب پیش کروں گا، میرے پاس سب موجود ہے، اگر آپ اپنی چاہت بتا دیں تو اچھی بات ہے۔ یہ اللہ کا سوال ہے صبح تہجد میں ہر انسان کے لیے کہ صبح اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے جو حرکت میں آیا ہوا ہے، ہم سو رہے ہیں۔ آگے اللہ کی طرف سے دوسرے سوال ہے حل من ذی حاجہ، آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی ضرورت ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے،
میں اس کو پورا کروں گا. میں خود اعلان کرتا ہوں میں رب ہوں, میں قادر مطلق ہوں. میں خود اعلان کرتا ہوں میں آپ کی حاجت کو پورا کروں گا. تیسرا اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر. آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے, آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, آپ توبہ کریے, میں معافی کے لیے تیار ہوں. لیکن اللہ کے قانون سے ہم غافل ہیں, اللہ کے قانون سے ہم غافل ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا جانور میری نافرمانی کرتا ہے. کون کون کون؟ میرا جانور میری نافرمانی کرتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ کا نظام غضب حرکت میں آ گیا ہے اور میرے اور اللہ کے درمیان کوئی بگاڑ ہے. ایک آدمی اس کی بیوی کے درمیان, ایک آدمی اس کے بیٹے کے درمیان, ایک آدمی اس کے پڑوسی کے درمیان, ایک آدمی اس کے دوست کے درمیان, ایک آدمی اس کے جانور کے درمیان, ایک آدمی اس کے کاروبار کے درمیان, ایک آدمی اس کے کسی بھی کام کے درمیان اگر کوئی بگاڑ ہے تو یہ اصل بگاڑ نہیں ہے, یہ علامت ہے. اصل بگاڑ یہ ہے کہ اس سے اس کا رب ناراض ہو گیا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں تلاش کر لیتا ہوں کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی ہے. میں تلاش کر لیتا ہوں کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی. میں تلاش کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی. میں اپنی غلطی کو پکڑ لیتا ہوں اور میرا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بس میرے اور میرے جانور کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, میرے اور میرے درمیان کی مخلوق کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن گناہ کو اس طرح تلاش کرنا پڑے گا جس طرح بیماری کو تلاش کیا جاتا ہے. کس کو؟ کس کو؟ جی ہاں, بیماری کو تلاش کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہوتا ہے, اچھا یہ ٹیبلٹ ڈالو. کہ نہیں ڈاکٹر صاحب اس سے فائدہ نہیں ہوا, اچھا آپ ایکس رے کراؤ. کہ نہیں ایکس رے میں کچھ نہیں نکلا, آپ ایم آر آئی کراؤ. کہ اس ایم آر آئی میں کچھ نہیں نکلا, آپ ممبئی جائیے وہاں دوسری ایم آر آئی کرائیے. آپ اٹلی جائیے, امریکہ جائیے, وہاں دوسری تیسری چوتھی ایم آر آئی کرائیے. تب پتہ چلے گا کہ بیماری کیا ہے. بسا اوقات علاج 2000 روپے کا ہوتا ہے اور بیماری تلاش کرنے میں 20,000 روپئے لگ جاتے ہیں. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بیماری کیا ہے, بیماری کیا ہے, بیماری کیا ہے, بیماری کیا ہے. ہماری بیماری یہ ہے, ہماری بیماری یہ ہے کہ ہمیں اپنی بیماری کی بھی خبر نہیں ہے. ہماری بیماری یہ ہے کہ ہمیں اپنی بیماری کی بھی خبر نہیں ہے. اللہ کا نظام غضب ہمارے خلاف حرکت میں آیا ہوا ہے اور ہمیں خبر نہیں. بیماری کو تلاش کرنا پڑتا ہے. اگر آدمی اللہ کی طرف متوجہ رہے, اگر آدمی اللہ کی طرف متوجہ رہے تو اللہ تعالی فرشتہ اتار دیں گے جو اس کو بتائے گا کہ اس کی بیماری کیا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں کھجور خریدی,
کھجور لے کر بیت المقدس پہنچے فلسطین. صحرا بن پتھر بن سر رکھ کر سو گئے. دو فرشتے اترے خواب میں. ایک نے دوسرے سے پوچھا, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, اتعرف جنیدا